اپنے دلوں کی ساری اپنے دلوں کی ساری سیاہی مٹا دیے ارے رو رو کے روٹھے رب کو رو رو کے روٹھے رب کو خدا را بنا دیے خدا را بنا دیے رو رو کے روٹھے رب کو خدا را بنا دیے۔ انتہائی ادب کے ساتھ بلانا چاہوں گا حضرت مولانا محمد عثمان صاحب ندوی نائب محتمم دارالعلوم نور الاسلام جلپا پور سنسری نیپال کو کہ حضرت والا تشریف لا کر کے اپنے پرمت خطاب سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم وقال تعالى في موضع آخر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى صدق الله العلي العظيم۔ حضرات علماء کرام، دانشوران قوم و ملت، حجاج کرام اور اس گاؤں اور سماج کے رہنے والے ہمارے دینی اور ایمانی بھائیوں، آج کا یہ جلسہ بڑا خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے۔ ابھی آپ بعض علماء سے ان کی تقریر بھی سن رہے تھے، ہمارے شاعروں سے ان کی شاعری سے بھی اپنے دلوں کو گرما رہے تھے، روشن کر رہے تھے، چمکا رہے تھے۔ طبیعت چاہ رہی تھی کہ نعت کے اشعار شاعر پڑھتا چلا جائے اور ہم لوگ سنتے رہیں۔ یہ یقیناً محبت رسول کی بات ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ جب بھی نعت پڑھی جاتی ہے تو لوگ جھوم جاتے ہیں، واہ واہ کرنے لگتے ہیں، عشش کرنے لگتے ہیں اور خوب داد دیتے ہیں، پیسے سے بھی نوازتے ہیں، اور جب مجلس ختم ہوتی ہے تو عشق سارا ختم ہو جاتا ہے اور ساری محبت اتر جاتی ہے۔ اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں، اس کی مثال یوں ہی ہے جیسے گرمی کا سخت زمانہ ہے، ایک مالک کو پیاس لگی، بہت سخت پیاس لگی، بہت تیز پیاس لگی۔ اس نے اپنے آقا سے، اپنے نوکر سے کہا کہ جلدی سے ایک گلاس پانی لاؤ۔ وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے مالک کتنے اچھے ہیں، کتنے خوبصورت ہیں ہمارے مالک۔ وہ کہتا ہے جب پانی لے آؤ، پیاس لگی ہے، حلق سوکھ رہا ہے۔ تو کہتا ہے نہیں، آپ کے بال کتنے اچھے ہیں، آپ کے گیسو کتنے اچھے ہیں، آپ کی آواز کتنی اچھی ہے۔ وہ کہتا ہے جلدی پانی لاؤ، لیکن مر جاؤں گا، پانی پلاؤ۔ وہ کہتا ہے نہیں ماشاءاللہ آپ کی ٹوپی کتنی اچھی ہے، جوتا کتنا اچھا ہے، کرتا کتنا اچھا ہے۔ ہمارے شاعر تو یہی کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تھے، ان کا زلف ایسا تھا، ان کا چہرہ ایسا تھا، ان کی چال ایسی تھی، ان کی رفتار ایسی تھی، ان کی گفتار ایسی تھی۔ آپ یہ بتائیے کہ جب وہ مالک کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ مالک ہمارے بڑے اچھے ہیں، وہ مالک اس کو اپنے گھر میں نوکر رکھے گا یا بھگائے گا؟ بھگا دے گا نا، بھگا دے گا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جو پانی کی ضرورت ہے اسے تعریف کرتے چلے جا رہے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مٹ رہا ہے، شریعت مٹ رہی ہے، لایا ہوا طریقہ مٹ رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مٹ رہی ہے، اور آپ کا لایا ہوا قرآن پہ عمل نہیں ہو رہا ہے۔
اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ بڑے اچھے تھے، اور تعریف سن کر کے واہ واہ داد عیش دے کر کے جب گھر جاتے ہیں تو عشاء کی اذان ہوتی ہے، فجر کی اذان ہوتی ہے، مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آ جاؤ، کامیابی یہاں ملے گی، تو سارا عشق سینکڑے فٹ ہو جاتا ہے، سارا عشق جلسے میں ختم ہو گیا، 2-4-10 روپے آگے شہر کو آگے گھر میں نہیں، ہم نے شہر کو تو پیسہ دے دیا ہے، ہمارا عشق وصول ہو گیا، یہ عشق نہیں ہے۔ ہمارے نبی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں سے خوش نہیں ہوں گے، خوش ان لوگوں سے ہوں گے جو سنت پہ چلتے ہیں، شریعت پہ چلتے ہیں، طریقے پہ چلتے ہیں، قرآن پہ عمل کرتے ہیں، حضور کی سیرت کو اپنی زندگی میں اتارتے ہیں۔ آپ کو اگر ہم بتائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عمل کرنے والا دنیا میں آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا، عملی انسان۔ آج دنیا میں ایسا ہوتا ہے، بعض لوگوں کی زندگی پرائیویٹ زندگی ہوتی ہے، پرائیویٹ لائف، پبلک لائف ہوتا ہے نا، پرائیویٹ لائف اور پبلک لائف زندگی ہوتی ہے۔ جو پرائیویٹ لائف ہوتی ہے وہ پبلک لائف نہیں ہوتی۔ ہم لوگ جب جلسے میں آتے ہیں تو اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، ہم ایسے ہیں ویسے ہیں، تقریر کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم سے بڑا بزرگ کوئی نہیں ہوگا، اور جب گھر جاتے ہیں تو بیوی ہماری حقیقت جانتی ہے، بچے ہماری حقیقت جانتے ہیں، گھر کے بھائی لوگ ہماری حقیقت جانتے ہیں، پڑوس ہماری حقیقت جانتا ہے، تو ہمارا راز وہاں سب کھل جاتا ہے، وہی رہ جاتا ہے۔ اور باہر جب جاتے ہیں، دور دراز جاتے ہیں، یو پی جاتے ہیں، دلی جاتے ہیں، دوسری جگہوں پہ جاتے ہیں، تو ہم بڑا بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ابھی آسمان سے اترے ہیں۔ یہ پرائیویٹ لائف اور پبلک لائف جو ہوتی ہے بہت خطرناک بات ہے۔ نبی کی کوئی پرائیویٹ لائف اور پبلک لائف نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زبان کے توہل اپنے گھر میں اپنی بیویوں سے کہہ دیا تھا، اپنے گھر کے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ تم مجھے گھر میں جو کرتے ہوئے دیکھتے ہو تم برسرعام بیان کرو کہ ہمارے رسول، ہمارے حبیب، ہمارے شوہر گھر میں یہ کام کرتے ہیں۔ آدمی بیوی کے پاس بہت ساری بات ایسی بھی بول جاتا ہے جو نہیں بولنا چاہیے، لیکن حضور نبی تھے، سرکار دو عالم تھے، اور محسن کائنات تھے، ہادی امت تھے، ہادی امم تھے، آپ ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ آپ کا ایسا نہیں تھا کہ گھر کی زندگی بدلی ہوئی تھی اور باہر کی زندگی بدلی ہوئی تھی، دونوں زندگی یکساں تھی۔ آپ نے یہ کہہ دیا تھا کہ گھر میں جو مجھے کرتے ہوئے دیکھتے ہو، ممبر میں مسجد کے مینارے پہ چڑھ کر یہ کہو کہ محمد یہ کام کرتے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس لیے ہم اسی نبی کے امتی ہیں۔ عمل کی ضرورت ہے، عمل کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا خیر کی بھی جگہ ہے، شر، خیر اور شر، بدی اور نیکی، بھلائی اور اچھائی، اور یہاں پر شیطان بھی ہیں، بدماش بھی ہیں، نیک بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، اور غلط حسد والے بھی ہیں، غلط دھندا کرنے والے بھی ہیں، اچھا کام کرنے والے بھی ہیں۔ ہر طرح کے لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں، سب رہ رہے ہیں، لیکن جو اللہ کو خوش کرتا ہے، اللہ کے لیے کام کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، تقوی کا کام کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، نبی کی اطاعت کرتا ہے، رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو زندگی میں برکت عطا کرتے ہیں، زندگی میں نور عطا کرتے ہیں، اور زندگی کو سنوار دیتے ہیں، زندگی کو قابل ذکر بنا دیتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے فرمایا کہ ان للحسنات ضیاء فی القلب، نورا فی الوجه، محبتا فی الناس، محبتا فی الناس، لوگوں میں محبت اللہ تعالیٰ، جو آدمی نیکی کا کام کرتا ہے، اچھائی کا کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ روشنی ڈال دیتا ہے، اس کے چہرے کو منور کر دیتا ہے، اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اور اس کی عقیدت لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے، بغض کو مٹا دیتا ہے، اور اس کی ترقی کو اللہ تعالیٰ میسر کر دیتا ہے،
اور اس کا اعلان کر دیا جاتا ہے آسمان میں، اس دنیا میں اس سے محبت کی جاتی ہے۔ لیکن جو آدمی گناہ کا کام کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، تو غلط کام کرنے کے بارے میں صحابی نے فرمایا وَإِنَّ لِلسَّيِّئَاتِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ اور سَوَادًا فِي الْقَلْبِ، سَوَادًا فِي الْوَجْهِ سَوَادًا فِي الْقَلْبِ اور بُغْضَةً فِي قُلُوبِ النَّاسِ وَقِلَّةً فِي الرِّزْقِ۔ جو آدمی گناہ کا کام کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، غلط حرکت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کالا کر دیتا ہے، اس کے چہرہ کو کالا کر دیتا ہے، اور اس کا بغض اور اس سے نفرت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اس کی روزی میں تنگی پیدا کر دیتا ہے، اس کی عمر کو گھٹا دیتا ہے۔ جو آدمی نیکی کا کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے اور اس کی محبت لوگوں میں ڈال دی جاتی ہے، اس کے رزق میں برکت کی جاتی ہے، وہ ترقی کرتا ہے۔ دنیا میں نیکیاں کیا ہیں، برائیاں کیا ہیں؟ نیکی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بار بار فرمایا، کہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ جو لوگ نیک کام کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، بلاغت ہے۔ ہم قرآن پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ قرآن ہماری ہدایت کے لیے آیا تھا، قرآن ہمیں بتانے کے لیے آیا تھا، سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آیا تھا۔ کتنے لوگ ہیں اس مجلس میں ہمارے مومن بھائی جو قرآن کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ آج لوگ وہ آدمی جو چڑیا کی بولی سمجھتا ہے، سمجھ لیتا ہے، کہتے ہیں وہ بڑا آدمی ہے۔ جو اللہ کی بولی کو سمجھتا ہے وہ کتنا بڑا انسان ہوگا، وہ کتنا بڑا آدمی ہوگا۔ ہم آپ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی بولی کو سمجھیں، اللہ کی بات کو سمجھیں، اپنے مالک کو سمجھیں، اپنے خالق کی بات کو سمجھیں۔ صرف کھانا پینا کمانا سونا اور بس زندگی گزارنا، جانور کی طرح کھانا پھر سو جانا پھر اٹھنا پھر کام کرنا اور کوئی مقصد نہیں میرے بھائیو اور دوستو۔ اللہ کے کلام کو کون سمجھے گا؟ صرف مولانا سمجھیں گے، صرف مولوی سمجھے گا؟ ہمارا کون ہے؟ قرآن سب سے مخاطب ہے۔ قرآن نے سینکڑوں دفعہ کہا اے ایمان والو سنو، تو قرآن کی بات کو کون سنے گا؟ آپ سے کہتا ہے قرآن اے ایمان والو سنو، اے ایمان والو سنو۔ کیوں نہیں آپ نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی؟ کیوں نہیں آپ کو اپنے گھروں میں اسے تلاوت کی کوشش کی، سمجھنے کی کوشش کی؟ آج سمجھنا تو دور کی بات ہے، تلاوت کی ہمارے تلاوت بھی ہم نہیں کرتے ہیں، تلاوت سے بھی ہم دور رہے ہیں، دور ہو رہے ہیں۔ قرآن مجید صرف مرنے والوں کے پاس پڑھنے کے لیے رہ گیا، صرف تعویذ میں ڈالنے کے لیے رہ گیا۔ عجیب بات ہے، قرآن آیا تھا اس لیے کہ تم کو اونچا اٹھائے، مسلمانوں کو بلند کرے، مسلمان کو حکمراں بنائے، مسلمان کو عزت عطا کرے۔ قرآن میں ہو وہ دفن اے مرد مسلمان اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ اللہ جدت کردار کے لیے قرآن کو اتارا تھا، لیکن آج ہم نے قرآن کو تاکہ نسیہ کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ قابل افسوس بات ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ نیکی کے بارے میں اللہ نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومن وہ ہے جب اللہ کا نام آتا ہے، اللہ کا نام کانوں میں پڑتا ہے تو دل دہل جاتے ہیں محبت سے، خوف سے، محبت سے، اللہ کی محبت سے دل دہل جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ کہیں فرمایا اللہ میاں نے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ کتنی اچھی بات کہہ رہا ہے قرآن۔ اے اللہ
اللہ کے بندو، عباد الرحمان، رحمان کے بندے وہ ہیں، اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پہ چلتے ہیں تو فرعون کی چال نہیں چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے ہیں، انسان کی چال چلتے ہیں، انسان بن کے چلتے ہیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون، جب کوئی جاہل بدماش شیطان ان کو کہتا ہے کہ بڑے قابل والے ہو، وہ کہتا ہے کہ چلو تم ہی اچھے ہو، ہم چلتے ہیں، تم ہی اچھے رہو، تم ہی اچھے رہو، ہم جا رہے ہیں۔ واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، قرآن فرما رہا ہے وَيَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اللہ کے نیک بندے وہ ہے جو راتوں میں جگ کے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، زنا نہیں کرتے ہیں، چوری نہیں کرتے ہیں، اور غلط نگاہ نہیں ڈالتے ہیں، اور نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، پاؤں کی حفاظت کرتے ہیں، آنکھوں کی حفاظت فرماتے ہیں، اور کانوں کی حفاظت کرتے ہیں، تمام اعضاء و جوارح کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ مومن ہے جو گناہ کرتا ہے، جو گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نفرت کو جانوروں میں بھی ڈال دیتا ہے، درختوں میں ڈال دیتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جنازہ گزرا حضور کے پاس سے، جب جنازہ گزر رہا تھا تو حضور نے فرمایا کہ یہ مستریح ہے یا مستراح منہ ہے؟ صحابہ نے پوچھا کیا مطلب ہوا یا رسول اللہ؟ تو حضور نے فرمایا اذا كان العبد الصالح يستريح من نسب الدنيا وعذابها، یہ جنازہ جو جا رہا ہے اگر نیک آدمی کا جنازہ ہے تو دنیا کی مصیبت سے، دنیا کی پریشانی سے، دنیا کے جھمیلے سے وہ چھٹکارا پا کر کے چلا گیا اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ کی نعمت میں، اللہ کی جنت میں، اللہ تعالیٰ کے حور میں، اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمت تیار کر رکھی جنت میں، جنت کا تذکرہ جب سنیں گے آپ قرآن میں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ آج سے سب جنت کے عاشق ہو جائیں گے۔ جنت کا تذکرہ اس انداز میں قرآن میں ہے، ہمیں فرصت نہیں ہے قرآن میں جنت کا تذکرہ سمجھنے کی۔ جنت کا تذکرہ اللہ نے بڑے ہی عجیب انداز میں فرمایا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر یہ بندہ نیک آدمی کا جنازہ ہے، یہ نیک آدمی ہے جس کا جنازہ جا رہا ہے، تو دنیا کی مصیبت سے، دنیا کی پریشانی سے، دنیا کی بیماری سے، دنیا کے جھمیلے سے چھٹکارا پا کر کے وہ اللہ کے پاس جا رہا ہے۔ اور اگر یہ بندہ جو جا رہا ہے جس کا جنازہ ہے، اگر یہ گنہگار بندے کا جنازہ ہے، يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الشَّجَرُ وَالْحَجَرُ وَالْعِبَادُ، اس سے آرام حاصل کرتے ہیں، اس سے راحت محسوس کرتے ہیں۔ درخت بھی، جانور بھی، کھیتی بھی۔ جب کوئی گنہگار آدمی مرتا ہے نا دنیا میں، گاؤں میں دیکھیں کوئی شرابی، کبابی، جواری، زناکار، غلط حرکت کرنے والا، ماں کو ستانے والا، باپ کو ستانے والا، بیوی کو مارنے والا، بیٹے کی تربیت نہیں کرنے والا، غلط صحبت کا رہنے والا، جب ایسا آدمی مر جاتا ہے تو دروازے پہ جو گائے ہے بندی ہوئی جس کا وہ دودھ پیتا تھا، وہ دودھ جانور کے اندر سے کہتا ہے اچھا ہوا شیطان مر گیا، ہمارا دودھ پیتا تھا، یہ ہمارا میٹھا میٹھا دودھ پیتا تھا جو اللہ نے ہمارے گھر میں اتارا تھا۔ اور درخت جو لگا ہوا دروازے پہ جس کا میٹھا پھل ہوتا ہے، وہ درخت بھی اندر سے خوش ہوتا ہے، کہتا ہے اچھا ہوا یہ مر گیا کہ ہمارا پھل یہ کھاتا تھا۔ گیہوں، دھان، چاول، اناج، یہ سب کہتا ہے کہ اچھا ہوا مر گیا کہ اللہ نے مجھے نکالا تھا نیک بندے کے لیے، یہ مر گیا اچھا ہوا، اور وہ بھی خوش ہوتا ہے میرے بھائیو دوستو۔ لیکن جب اللہ کا نیک بندہ جب دنیا سے جاتا ہے تو درخت بھی دعا کرتا ہے، جانور بھی دعا کرتا ہے، زمین بھی دعا کرتی ہے، وہ سڑک بھی دعا کرتی ہے جس سڑک پہ وہ چلا کرتا تھا، اور بدمزاج اور بد کردار جب دنیا سے جاتا ہے وہ سڑک بھی دعا کرتی ہے کہ اچھا ہوا یہ چلا گیا، میرے اوپر یہ چلتا تھا، مجھے ملوث کرتا تھا، مجھے گندا کرتا تھا، میرے پیٹھ پہ چلتا تھا۔ میرے بھائیو دوستو، ہم اور آپ چاہتے ہیں اگر کہ ہم سڑک کی دعا لیں، جانور کی دعا لیں، درخت کی دعا لیں، غلے کی دعا لیں، ہمیں نیک بننا پڑے گا، نہیں بننا پڑے گا؟ نیک بننا پڑے گا، اچھا بننا پڑے گا۔ جو آدمی گناہ کرتا ہے اللہ اس سے علم کو چھین لیتا ہے،
اللہ تعالیٰ اس کو حقیر کر دیتا ہے، اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ دولت کے باوجود بھی وہ حقیر ہوتا ہے، پیسے کے باوجود بھی وہ حقیر ہوتا ہے۔ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور محبت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ترقی اللہ کے ہاتھ میں ہے، بڑائی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن نے فرمایا کہ پہلی آیت میں جو میں نے پڑھا تھا کہ جو مومن، جو آدمی جو نیک عمل کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت، جو نیک کام کرتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس کو ہم پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں، خوبصورت زندگی عطا کرتے ہیں۔ حیات طیبہ کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے حیات طیبہ نکرہ ہے، اور نکرہ کے اس معنی کا یہ مطلب ہوا کہ بہت معنی اس کے اندر پوشیدہ ہے، ایک معنی نہیں ہے۔ اس کو ہم عزت دیں گے، عزت کروائیں گے، مقبول بنائیں گے اور عافیت عطا کریں گے، صحت عطا کریں گے اور ان کو صالح اولاد عطا کریں گے، اچھی بیوی عطا کریں گے، کھیت میں برکت دیں گے، جانور میں برکت دیں گے، جو بھی برکت کی چیزیں ہیں وہ ہم سب اس کو عطا کریں گے۔ کس کے لیے وہ جو نیک کام کرتا ہے، جو نیک کام کرتا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کو اجر عطا کریں گے وہ اس سے بھی بہتر جو دنیا میں وہ کیا کرتا تھا۔ میرے بھائیو اور دوستو، علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو آدمی گناہ کا کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہاں پہ کہ ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ سماج میں رہنے والے کتنا گناہ ہمارے اندر ہے، کتنا گناہ۔ گناہ کیا ہے؟ گناہ شراب پینا، زنا کرنا، میں نے بتایا بیوی کو مارنا، رشوت لینا، جہیز لینا، یہ سب گناہ ہے۔ آدمی پاخانہ کو چھونے سے بھاگتا ہے، پاخانہ پاؤں میں لگ جائے تو چپکے سے جاتا ہے، نل کے پاس دھو کے آ جاتا ہے، کوئی اس کو دیکھے نہیں، لیکن جھوٹ بولنے کو سمجھتا ہے کہ ایسے ہی ہے۔ جھوٹ بولنا ایسا ہی ہے جیسے پاخانہ کا لگ جانا بدن میں، پاخانہ کے لگنے سے جتنی بدبو آتی ہے اس سے زیادہ بدبو جھوٹ بولنے سے، زنا کرنے سے، چوری کرنے سے، شراب پینے سے، جہیز لینے سے بدبو آتی ہے۔ اور جب تک ہم اور آپ یہ نہ سمجھیں گے کہ جہیز بھی ویسے ہی ناپاک ہے جیسے پاخانہ ناپاک ہے، تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم خوب سنتے ہیں یقین ختم، یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فخوری، یقین مثلے خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی۔ سنے تہذیب حاضر کی گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ یقین کے اوپر علامہ اقبال نے جو اشعار کہے ہیں اتنے مشکل، اتنے گاڑھے، اتنے خوبصورت، اتنا معنی خیز ہیں، اگر میں پڑھاؤں بیان کروں ایک ایک شعر پہ بہت ٹائم لگ جائے گا۔ بہرحال یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے، یقین کو دلوں میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم کو اور آپ کو ایک بچہ جو ابھی 2 سال 3 سال کا ہے یہ کہہ دے ابا آپ کے پیٹھ پہ جو ہے سانپ ہے، دیکھیں وہ سانپ سے کیا گیا، کیا کر دیا آپ، کیا کر دیا؟ ارے یہ بچہ پاگل ہے، چھوٹا ہے، نہیں مانتے اس کی بات، چاہے وہ بات غلط نہیں کیوں نہ ہو، جلدی سے کرتا اتار کے پھینکتے ہیں، نہیں اتار کے پھینکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچہ اگرچہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن ڈر ہے کہ اگر حقیقت میں واقعی سانپ ہوگا تو ہم مر جائیں گے۔ بچے کے بات پہ اتنا یقین، بچے کے بات پہ اتنا یقین۔ ابھی ہم چند دنوں سے گھر پہ تھے، صبح ٹہلنے کے لیے نکل گئے، پورب گیا بہت دیر تک 2-3 کلومیٹر، فجر کی نماز کے بعد ٹہلنے گیا، کبھی ادھر گیا تو دیکھا سڑک کے اوپر بھیڑ لگی ہوئی ہے، عورتیں ٹہل رہی ہیں، مرد ٹہل رہے ہیں، کوئی دوڑ رہا ہے، کوئی ورزش کر رہا ہے۔ کیوں؟ کسی مولانا صاحب نے کہا تھا کہ اٹھو سوال ورزش کرو، جاؤ ورزش کرو، صحت ٹھیک رہے گی۔ مولانا صاحب 10 بار تقریر کرتا، پوری انرجی صرف کر دیتا، پوری طاقت صرف کر دیتا تو کوئی اٹھنے والا نہیں تھا۔ ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا اچھا چیک اپ میں نکل گیا ہے کہ شوگر لیول سے آگے ہو گیا ہے، اب آپ صبح صبح ٹہلنا پڑے گا۔ اب لاکھ مولانا منع کریں گے، اب وہ دوڑے گا، وہ لاکھ مولانا پہلے کہتا بھائی شروع سے عادت بناؤ نوجوانوں، سویرے اٹھنے کی، چہل قدمی کرنے کی، نماز پڑھنے کی، وضو کرنے کی، پاک رہنے کی، پاک کھانے کی، شراب سے بچنے کی، پاکیزہ کھانے کی،
غلط حرکتوں سے بچنے کی عادت ڈالو تو تم بیمار نہیں ہوگے۔ تو مولانا کی بات کوئی نہیں سنتا، لیکن آج ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ کیا بوڑھی عورت، کیا جوان عورت، کیا جوان مرد سب دوڑ لگا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ ہمارا یقین کا حال ہے۔ جب تک یقین نہیں آئے گا خدا کی بات پر، رسول کی بات پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، علماء کی بات پر، تب تک یاد رکھیے کہ تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ آج ہم بھرنے سے لیتے ہیں، خوب لیتے ہیں اور آرام سے لیتے ہیں، اس کو کوئی غلط نہیں سمجھا جاتا۔ ہماری بھتیجی کی شادی ہو رہی تھی، ایک پڑھے لکھے اچھے خاصے آگے آدمی اور کہنے لگے کہ مولانا صاحب کیا کیجیے گا، موٹر سائیکل نہیں دیا جاتا ہے تو شادی بھی دیکھنے میں ٹھیک نہیں لگتی ہے۔ واہ بھائی، ہمارے پڑھے لکھے آدمی کا اور نیند مولانا صاحب کا یہ حال تھا کہ جب تک موٹر سائیکل نہیں دی جاتی ہے تو شادی کی نیند نہیں جچتی ہے۔ شادی جچے گی رسول اللہ کے طریقے پر آنے پر آ جائیے آپ، اور ہر طریقے میں، ہر عمل میں سیرت کو داخل کر لیجیے، سنت کو داخل کر لیجیے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کے اندر کس طرح ترقی ہو رہی ہے۔ چونکہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے ٹائم، اب میں اپنی بات 2-4 منٹ میں ختم کر دوں گا اور میں ایک مثال دے کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یہاں پہ جو نیک کام کرنے والے، گناہ کرنے والے جو ہوتے ہیں، ہر آدمی جو دنیا میں رہتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ اللہ میاں نے شیطان کو لگا دیا ہے۔ شیطان کو اللہ میاں نے لگا دیا ہے۔ نیک آدمی کے ساتھ بھی شیطان، بزرگ کے بھی ساتھ، مولانا صاحب کے ساتھ شیطان، آپ لوگ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں نا سب کے ساتھ ایک ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ ہماری ماں اور بہن بیٹھی ہوئی ہے، اس کے ساتھ بھی ایک شیطانہ عورت شیطان وہاں بیٹھی ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ سکھا رہی ہے، کچھ نہ کچھ کان میں ڈال رہی ہے، اور ہم لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ شیطان ڈالا۔ علماء کو بھی شیطان تعویذ سکھاتا ہے، عوام کو بھی شیطان سکھاتا ہے، عوام کو عوام کے حساب سے، علماء کو علماء کے حساب سے، بزرگ کو بزرگ کے حساب سے، نیک کو نیک ہونے کے حساب سے، برے کو برے ہونے کے حساب سے۔ حضور سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ کے پاس بھی شیطان ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں میرے پاس بھی شیطان ہے، لیکن میرا شیطان مسلمان ہو گیا ہے، میرا شیطان مسلمان ہو گیا ہے، لیکن ہے میرے پاس بھی شیطان، لیکن ہمارا شیطان تو مسلمان نہیں ہوا ہے، ہم کو بہکانے کے لیے لگا ہوا ہے۔ مولانا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب ہے ان کی احیاء العلوم، بہت مشہور و معروف کتاب ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے، چھوٹا سا واقعہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ ایک دو شیطان کی آپس میں ملاقات ہوئی، ایک بہت موٹا تگڑا شیطان تھا، ایک بہت دبلا پتلا شیطان، موٹا تگڑا شیطان، دبلا پتلا شیطان، دونوں جب ملے آپس میں تو موٹا تگڑا شیطان نے پوچھا اپنے اس بھائی سے جو دبلا گیا تھا، کمزور ہو گیا، جیسے پھونک دیں تو اڑ جائے ایسا تھا، کہ کیا ہوا بھائی صاحب اتنے کمزور ہو گئے ہو، دبلے پتلے ہو گئے ہو، کیا کھاتے پیتے نہیں ہو؟ کیا بتائیں بھائی، میں جس انسان کے ساتھ رہتا ہوں، شیطان جو ہمارے ساتھ ہے نا، ہمارے ساتھ کھاتا پیتا سوتا آرام کرتا، سب کچھ ہمارے ساتھ کرتا ہے، پلیٹ میں کھاتا ہے، تیل لگاتا ہے، پانی پیتا ہے، دودھ پیتا ہے، بستر میں سوتا ہے، لحاظ میں سوتا ہے، حتیٰ کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر وہ سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق نہیں چلتا ہے تو اس کی بیوی بھی شریک ہو جاتا ہے۔ یہ ہے شیطان کا حال میرے بھائی اور دوستوں، بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اس دبلے پتلے شیطان نے کہا کیا کہوں میں، عجیب حال ہے، میں جس انسان کے ساتھ رہتا ہوں، عجیب آدمی وہ جب وہ کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو کھانا کھاتا ہے۔ اب میں کھانا چاہتا ہوں، میرے ہاتھ میں زنجیر لگ جاتی ہے، کڑی لگ جاتی ہے، میں کھانا نہیں کھا پاتا ہوں، بھوکا ہی رہ جاتا ہوں۔ وہ تو پیٹ بھر کے کھاتا ہے، میں بھوکا ہی رہ جاتا ہوں۔ اچھا ایسا ہے، جب پانی کھاتا ہے میں چاہتا ہوں میں منہ لگاؤں، کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر پانی کو گلاس منہ میں لگاتا ہے، میرا منہ ادھر ہی رہ جاتا ہے، وہ سارا پانی پی جاتا ہے۔ بسم اللہ کہنے سے ایک آڑ بن جاتا ہے، شیطان ادھر رہ جاتا ہے، آپ بچ جاتے ہیں شیطان سے۔ پھر وہ جب وہ غسل خانے میں جاتا ہے، کہ تمہارا بال بڑا گندا ہے، تمہارا کپڑا گندا ہے، تمہارے بدن سے بدبو آ رہی ہے، یہ کیا کروں؟ جب وہ غسل خانہ میں گھستا ہے تو جو ہی جاتا ہے تو بند کرتا ہے، کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بسم اللہ کہہ کر کے نہا لیتا ہے۔ میں باہر ٹہلتا رہتا ہوں اور تیل لگاتا ہے تو بسم اللہ کہتا ہے، اور تیل میرے سر سے بال یہیں بکھرے پڑے ہوئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب وہ سونے کے لیے جاتا ہے، ٹھنڈی کا زمانہ ہوتا ہے، دروازہ لگاتا ہے، کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں باہر ٹھنڈی کھاتا رہتا ہوں، وہ آرام سے بستر میں سویا رہتا ہے۔
اچھا عجیب بات بھائی، تمہارا آدمی تو بڑا نیک آدمی لگ رہا ہے، وہ نیک آدمی کے ساتھ تم پڑ گئے ہو۔ میرا تو کیا کہنا، میری تو جے جے ہے، میری جے جے ہے، میں جس کے ساتھ ہوں اس کو تو کبھی بھولے سے بسم اللہ آتی ہی نہیں ہے، بسم اللہ یاد ہی نہیں آتی اس کو۔ جب بھی کھاتا ہے بلا بسم اللہ کے کھاتا ہے، نہاتا ہے بلا بسم اللہ کے، تیل لگاتا ہے بلا بسم اللہ کے، سوتا ہے بلا بسم اللہ کے۔ میں کھاتا ہوں اس کے ساتھ پیتا ہوں، اس کا تیل لگاتا ہوں، اس کے ساتھ غسل کرتا ہوں، اس کا شیمپو لگاتا ہوں، اس کا صابن لگاتا ہوں، اس کے بستر میں سوتا ہوں، اس کے لحاف میں سوتا ہوں، میں دیکھو موٹا پتلا ہو گیا ہوں۔ یہ حال ہے۔ کون ہے ہم ایسے حالات جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے شیطان کو تگڑا کرنا چاہتے ہیں یا کمزور کرنا چاہتے ہیں؟ بھائی دبلا کرنا چاہتے ہیں یا موٹا کرنا چاہتے ہیں؟ سب لوگ، ورنہ بستر میں جا کے سوئے گا شیطان۔ اس لیے سارے لوگ کم سے کم اس جلسے سے یہ پیغام لے کے جائیں کہ بسم اللہ ہم نہیں بھولیں گے کوئی کام کرنے میں۔ بسم اللہ جو بھولا کوئی اس نے ساری برکت کوئی۔ بسم اللہ کو یاد رکھنا ہے ہر کام میں۔ لیکن یہ میں بتا دوں ایک لطیفہ، اور ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا، وہ نیپال کا ضلع سبتری ہے، وہاں پہ تقریر کرتے ہوئے نکلا کہ بسم اللہ کہنا چاہیے۔ ایک ہمارے حاجی صاحب سے سیدھے سادھے، وہ اسی وقت جلسہ سے فارغ ہوئے، ادھر جا رہا تھا، استنجا لیٹرین میں گھسے بیٹھے اور لنگی اٹھائے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو وہاں بسم اللہ نہیں کہنا ہے، میں بتانا بھول گیا تھا۔ استنجا اور پاخانہ پیشاب کے ٹائم میں بسم اللہ پہلے کہا جاتا ہے، دعا پہلے پڑھی جاتی ہے۔ جب بیٹھ جائے تو اس وقت بسم اللہ نہیں کہا جائے گا، اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام میں کہنا ہے، ہر کام میں کرنا ہے، اور ہر کام میں بسم اللہ کہہ کے کام شروع کرنا ہے، تب جا کر کے ہمارے ہر کام میں برکت ہوگی۔ کریں گے انشاءاللہ۔ آپ جو مسجد بنانے کے لیے جا رہے ہیں، انشاءاللہ یہاں سے خیر کا کام ہوگا، نیکی کا کام ہوگا، تقویٰ کا کام ہوگا، قرآن کی تلاوت ہوگی، لوگ عبادت کریں گے، مسجد کو آباد کریں گے، سجدوں سے آباد کریں گے، اور نیکیاں پھیلیں گی آپ کے گاؤں کے اندر، اور لوگ نمازی بنیں گے۔ اس کی برکت سے آپ کے گھر کے اندر نور پیدا ہوگا، روشنی پیدا ہوگی۔ جس علاقے میں، جس گاؤں کے لوگ مسجد کو جتنا زیادہ آباد کرتے ہیں، اس گاؤں کے لوگ اتنے خوشحال ہوتے ہیں۔ بعض علاقے میں گیا، وہاں دیکھا کہ ماشاءاللہ سارے مسلمان خوشحال ہیں، تو پوچھا کہ بھائی سب خوشحال، نماز کے کیا حال ہے یہاں پر؟ کہا کہ 95% لوگ مسجد میں جا کے نماز پڑھنے والے ہیں۔ یہاں کے 95% اس گاؤں کے لوگ مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، اور 2-3% جو بیمار ہیں، مجبور ہیں، اور 5% جو لوگ باہر ہیں، جو یہاں ہیں، وہ مجبور لوگ گھر میں پڑھتے ہیں۔ 95% لوگ نماز مسجد میں ادا کر رہے ہیں۔ آپ جو مسجد قائم کر رہے ہیں، ایسا کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ کریں گے۔ سارے لوگ نماز پڑھیں گے۔ نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ میں نے تقریر کی برائی پر آدھے گھنٹے سے، برائی سے کون سی چیز روکتی ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی سے روکتی ہے اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ جب آپ نماز پڑھیں گے، بے حیائی اور برائی آپ سے دور ہوگی، آپ کے اندر زندگی میں نور اور برکت ظاہر ہوگی، اور آپ ترقی کریں گے، اللہ کے بھی محبوب بنیں گے، لوگوں کے بھی محبوب بنیں گے، زمین پر بھی محبوب بنیں گے، اور بے زبان مخلوق کے پاس بھی آپ محبوب بنیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی، آثار و نشان سب قائم ہیں، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پر چلنا چھوڑ دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔